جی گناہوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں مگر ان کو روکنے والا کوئی نہیں. اور روکا کس سے جاتا ہے؟ سلام مت کرو، قیام مت کرو، عرس مت کرو، 11ویں شریف مت کرو، 12ویں شریف مت کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو. بتائیں اس سے روکا جاتا ہے. خیر کی باتوں کی طرف توجہ، خیر کی باتوں سے روکا جاتا ہے. اور جو بری باتیں ہیں وہ نہیں جاتا. اس سے تو روکنے کا تو کوئی. تبلیغ مسجد میں ہوتی ہے، کلمہ پڑھ لیجیے. لیکن یہ جو فحش اور بدکاری کے اڈے ہیں وہاں پر میرے دوستوں جا کر کوئی تبلیغ نہیں کرتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. منع عن الخیر، بری بات، یہ خیر کی باتوں سے روکتا ہے. گناہگار ہے، عادت اس کی بری ہے. یہ سب کچھ قرآن نے بیان کیا اور اس کے بعد قرآن نے کہا کہ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. سنیے، یہ 9 بات بیان کرنے کے بعد 10ویں بات یہ بتائی کہ اس کی اصل میں خطا ہے. یہ جو ہے یہ حلالی نہیں ہے بلکہ حرامی ہے، حرامی ہے. سنیے قرآن نے کیا کہا اصل میں اس کی خطا. عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، یعنی حرام کا بچہ حرامی ہے. یہ جو ولید ہے، اے میرے محبوب، جو آپ کی شان میں بکواس کرتا ہے، یہ اپنے باپ سے پیدا نہیں ہے بلکہ دوسرے سے یہ پیدا ہے. دیکھا آپ نے کیسا ننگا کیا قرآن نے. اب جب ولید نے یہ بات سنی تو اسے تو آگ لگ گئی کہ اللہ، وہ تو بہت پریشان ہو گیا کہ میرا تو سب رہا سہا، جو عیب ہے وہ سب کچھ کھول دیا قرآن نے. تو وہ اپنی ماں کے پاس گیا ولید اور کہنے لگا کہ دیکھو 9 باتیں تو جو بیان کی قرآن نے وہ تو صحیح ہے، لیکن یہ قرآن جو کہتا ہے کہ میں حرامی ہوں، تو اے میری ماں تو بتا کہ یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے یا کیا ہے؟ کیونکہ میں حلالی ہوں یا حرامی ہوں مجھے نہیں معلوم، وہ تو تجھے پتا ہوگا. وہ اپنی ماں کے پاس گیا. اللہ اکبر، سچ بتا ماں، کیونکہ جو 9 باتیں بتائی ہیں وہ تو ٹھیک ہے میرے اندر، لیکن یہ حرامی والی بات یہ مجھے نہیں معلوم، تو بتا یہ صحیح ہے یہ کیا؟ اور وہ ولید خان نے اسے نے کہا کہ اے ماں، اگر تو نے سچ نہیں بتایا تو میں تجھے گردن کاٹ دوں گا، میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا. وہ تلوار لے کر چلا گیا. اس نے کہا بتا، صحیح بتا. میرے دوست وہ منافق تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ محمد رسول اللہ کی زبان سے جو بات نکل جائے وہ غلط نہیں ہوتی. وہ جانتا تھا کہ حضور فرمانے ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے. تو جب ماں نے دیکھا اس کی ماں نے دیکھا کہ اب تو میری تو خیر نہیں ہے، یہ تو مار ڈالے گا، تو ماں نے کہا کہ بیٹا جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ صحیح ہے. تو حلالی نہیں ہے، تو واقعی میں حرامی ہے. تو اس نے کہا کیسے؟ سنیے. تو اس کی ماں نے کہا کہ بات یہ ہے اے ولید کہ تیرا باپ جو تھا وہ نامرد تھا، وہ مرد نہیں تھا، اس کے اندر طاقت نہیں تھی. اور مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر تیرا باپ مر گیا تو میرا مال سب دوسرے لے جائیں گے، تو اولاد کی ضرورت تھی. اس لیے میں نے ایک اونٹوں کا چرانے والا کوئی تھا، اس کو بلا کر کے معاذ اللہ میں نے اس کے ساتھ یہ غلط کام کیا اور اس کے بعد تو پیدا ہوا. دیکھیے 10 باتیں بیان کی اور آخر فَلَمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، اس کی اصل میں خطا ہے. اس لیے میرے دوستوں میں کبھی کبھی یہ عرض کرتا ہوں کہ جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہوگا میرے دوستوں، اس کی اصل میں خطا ہوگی. اللہ اکبر. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس کے دل میں حضور سے دشمنی اور عداوت ہو، حضور کی شان میں بکواس کرنے والا اس کا طریقہ ہو، وہ میرے دوستو حرامی ہوتا ہے. ان کان ذا مال و بنین،
اس پر کہ کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے، اسے بڑا فخر ہے کہ اس کے پاس مال ہے اور بیٹا ہے. اللہ اکبر. تو دیکھا آپ نے، اس نے حضور کو مجنوں کہا تو اللہ تعالیٰ نے ایک کے بدلے اسے 10 عیب بیان کر دیے. ایک کے بدلے 10 کہ تو نے میرے حبیب کو ایسی بات کی تو لے سن لے. یہاں تک کہ ایک بات جو اس کی چھپی ہوئی تھی وہ بھی بیان کر دی. اللہ اکبر. ایسے ہی واقعہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے، اور یہ منافق اس قسم کی بات کرتے تھے کہ جی حضور کو یہ نہیں معلوم، حضور کو وہ نہیں معلوم. لوگ کہتے تھے جی ہمیں معلوم نہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جلال آ گیا اور فرمایا کہ منافق لوگ میرے علم میں تان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں. تو فرمایا کہ اچھا آؤ پوچھو، تم میں سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. ایک شخص کو، ایک صحابی کو موقع ملا، فوراً حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ من ابی، میرا باپ کون ہے. فوراً پوچھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بیان کر دیا کہ تیرا باپ یہ ہے. بات یہ تھی کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے فلاں کا بیٹا نہیں، تو اس نے فوراً حضور سے پوچھا تو سرکار دو عالم نے اس کے باپ کا نام لے دیا، فرمایا کہ تیرا باپ واقعی میں یہ ہے. میرے دوستو، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہوں سے کون چھپ سکتا ہے؟ تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بڑے مال والا ہے. اذا تتلا علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو قال اساطیر الاولین، تو کہتا ہے کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں. جب قرآن شریف پڑھا جاتا تھا تو ولید کہتا تھا کہ یہ مت سنو، یہ تو یوں ہی سٹوری ہے، قصہ اور کہانی ہے. اب سنیے، سنسمہ علی الخرطوم، قریب ہے کہ ہم اس کی سور کی سی، جو اس کے منہ کا جو حصہ ہے اس کے اوپر ہم داغ دیں گے. یعنی قیامت میں ولید کا جو منہ ہے وہ سور کی طرح ہو جائے گا اور اس کے اوپر اسٹمپ لگا ہوگا، خاص نشان ہوگا، تاکہ تمام کے تمام محشر والے پہچان لیں گے. یہ ولید میرے دوستو بدر سے پہلے ہی یہ مر گیا تھا. سنسمہ علی الخرطوم انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اقسموا لیصرمنها مصبحین. بے شک ہم نے انہیں جانچا، امتحان لیا. ہم نے انہیں جانچا. ایک مرتبہ مکے والوں پر حضور کی دعا سے سخت قحط بھیجا، ایسے قحط اور ایسی تنگی ہوئی کھانے پینے کی کہ لوگ مردار کھانے لگے. جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو جانچا تھا. وہ آپ سن چکے ہیں کہ ملک یمن میں صنعاء سے 2 کوس کے فاصلے پر وہ باغ تھا اور اس کا مالک ایک سخی آدمی تھا. جب پھل توڑنے کا وقت آتا تو سب فقیروں کو، غریبوں کو، سب کو جمع کر لیتا اور بہت حصہ فقراء کو تقسیم کر دیتا اور پیداوار میں بھی 10واں حصہ جو ہے وہ مسکینوں کو وہ دیا کرتا تھا. اس کے مال میں بڑی برکت تھی. اس کے بعد اس کے 3 بیٹے وارث ہوئے، لیکن جو بڑے کنجوس تھے انہوں نے باغ پکنے پر، جب باغ پک گیا اور اس کے اندر فروٹ وغیرہ سب ہو گئے تو مشورہ کیا. مشورہ یہ کیا کہ تینوں بھائیوں نے یہ مشورہ کیا کہ دیکھو بھائی، ہمارا کنبہ جو ہے، ہماری فیملی بہت بڑی ہے اور پھل تھوڑے ہیں، تو اگر ہم باپ کی طرح ہی اگر ہم غریبوں کو دیتے رہے تو ہم تو فقیر ہو جائیں گے. اس لیے ابھی صدقہ و خیرات مت کرو، ہم فقیر ہو جائیں گے. اس لیے وہ باپ کا سلسلہ بند کرو. اس لیے صبح کو
اندھیرے چلو اور جا کر کے پھل توڑ لو اور کسی فقیر کو خبر بھی نہ ہو. دیکھتے ہیں آپ, یہ ہے میرے دوستوں اولادوں کا یہ حال ہوتا ہے, جس کا باپ ایسا اور بیٹوں کا یہ حال. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں, اور یہ واقعہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہوا, تو رب فرماتا ہے کہ جیسے ہم نے وہ باغ والوں کو آزمایا تھا ہم نے انہیں بھی جانچا. اذ اقسموا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ, جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس کے کھیت کاٹ ڈالیں گے. انہوں نے کہا کہ صبح ہوتے ہی سب کاٹ ڈالیں گے. وَلَا يَسْتَثْنُونَ, اور انشاءاللہ نہیں کہا کھیت کاٹ ڈالیں گے مگر انشاءاللہ نہیں کہا, بس ویسے ہی کہا کہ ہم ایسا کام کریں گے. خدا کا ذکر انہوں نے نہیں کیا, نہ انہوں نے مال سے رب کے نام کا حصہ نکالا, اور انشاءاللہ بھی انہوں نے نہیں کہا. تو کیا ہوا؟ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ, تو اس پر کی ہے تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیرا کر گیا. یعنی رات میں باغ پر ایسی آفت آئی کہ پورا کا پورا باغ صبح ہوتے ہی سب ختم ہو گیا, سب پھل ول سب ختم ہو گیا. اور وہ سوتے تھے, وہ تو سو رہے تھے کہ صبح اٹھ کر ہم ایسا کریں گے, اور آنے سے پہلے ہی سب ختم. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ, تو صبح رہ گیا جیسے پھل ٹوٹا ہوا ہو. جب وہ صبح کو پہنچے تو میرے دوست کوئی پھل باقی نہ رہا. اللہ اکبر. معلوم یہ ہوا کہ بغیر اللہ کا ذکر کیے ہوئے دنیاوی کام میں لگ جانا یہ غافلوں کا کام ہے. لیکن مومن جب اٹھتا ہے تو پہلے نماز کی تیاری کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, اللہ کا نام لیتا ہے. اللہ اکبر. میرے دوستو, جس آدمی کی ابتدا اچھی ہوگی تو انتہا بھی اچھی ہوگی. ابتدائی اچھی نہیں تو پھر انتہا کہاں سے اچھی ہوگی. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ, تو پھر انہوں نے صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو پکارا. بھائیوں نے کہا کہ اٹھو بھائی اٹھو, جلدی چلو, جلدی جلدی چل کر کے, اور وہ وہاں جو باغ ہے وہ جلدی جلدی پھل بل لے لے, ورنہ تو یہ صبح اگر ہو گئی تو فقیر لوگوں کو معلوم ہو جائے گا, آ جائیں گے, مشکل ہوگی, جلدی کرو.